محمد نصلی علی رسول الکریم عاقبۃ للمتقین خاتم النبیین سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میری تمام بہنیں؟ امید کرتی ہوں سبھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے رب کا سب سے پہلے شکر بجا لاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے شکر بجا لانے کے بغیر ہم لوگ کلاس شروع بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اسی کی وجہ سے ہم لوگ تمام بہنیں یہاں پر اس کلاس میں موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے اسی کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے، ہر بلا ہر وبا سے ہر پریشانیوں سے ہم سب کو بچا کر رکھے، ہر فتنوں سے ہمیں بچا کر رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تو جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے، ہم سورہ ایک نیا سورہ شروع کیے ہوئے ہیں، اور سورہ الاعراف خوبصورت سا سورہ ہے، اور یہاں اس سورے میں ہم سب کے سیکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہمارے ڈے ٹو ڈے لائف کے لیے جو بھی ضروریات ہیں، جو بھی ایڈوائسز ہمیں چاہیے، تو ہمیں گائیڈنس جو بھی چاہیے، یہ سورہ ہمیں دینے والا ہے، بہت سبھی گائیڈنس دینے والا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ بہت ہی یعنی دماغ ایکٹیو دماغ سے، یعنی ویری سیریسلی ہو کر ہمیں یہ کلام سننا چاہیے، تاکہ ہم پر اللہ کی مہربانی ہو جائے۔ دیکھیے، ہمیں نہیں پتا اللہ کی مہربانیاں ہم پر کب ہوں گی اور کیسے ہوں گی، تو اس لیے جب ہم بیٹھیں گے کلاس میں، تو ہماری نیت ہونی چاہیے کہ ہم کچھ سیکھ کر اٹھیں گے، اور صرف سیکھیں گے نہیں بلکہ ان چیزوں پر اپنی زندگی میں عمل بھی کریں گے۔ تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ ہیئر۔ اور دعا کرنا بہت، سب سے میں نے ہمیشہ کہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہماری دعا جب اللہ منظور کرتا ہے، تب جا کر بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، ہماری زندگی کو بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا نعمتیں، جو زندگی چلانے کے لیے ضروری نعمتیں ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے۔ اور یہاں پر زیادہ یہ نہیں کرتے ہوئے، باتیں نہیں کرتے ہوئے، میں آج کی کلاس کو شروع کروں گی۔ ایک آیت کی تلاوت کرتی ہوں سب سے پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا ویواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر، ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہاں پر دیکھیں، آج ہم تیسرا رکو شروع کرنے جا رہے ہیں، مطلب 25 آیتیں کری، 25۔ تو ٹوڈے 26 آنورڈ 31 تک کریں گے ہم۔ تقریباً 6 آیتیں ہیں یہاں پر ہمارے لیے کرنے کو، تو ہم دیکھیں گے ان 6 آیتوں میں ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو ملے گا آج انشاءاللہ۔ سب سے پہلے جو آیت ہے، یا بنی آدم، اے بنی آدم۔ بنی آدم کون؟ ہم سبھی۔ اے بنی آدم، بنی یعنی بچے، آدم کے بچے۔ تو اے بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا۔ تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ لباس کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہے۔ تو لباس کے بارے میں آج جانیں گے ہم۔ دیکھیں، ہم سبھی لباس پہنتے ہیں، لیکن کتنا جانتے ہیں لباس کے بارے میں؟ واٹ از لباس، کتنا پہننا چاہیے، اور لباس کا مین مقصد کیا ہے؟ تو آج ہم ان آیتوں میں ہم جانیں گے۔ تو اللہ یہاں پر کیا فرما رہا ہے؟
تو اس رکوع میں سب سے پہلے سوری، میں یہ آیت شروع کرنے سے پہلے کیونکہ لاسٹ جو ہم نے رکوع کرا، سیکنڈ رکوع، اس میں ہم نے کیا کچھ دیکھا، یہ تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ دوں گی تاکہ پھر میں آنورڈس کنٹینیو کر سکوں، تاکہ ہماری سٹوری نہ کنٹینیو ہو سکے، کیونکہ ہفتے میں ایک ہی ہوتا ہے ہمارا، تو کیا ہوتا ہے تھوڑا گیپ آ جاتا ہے، تو کہانی میں گیپ آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دوں گی کہ لاسٹ ویک میں ہم نے کیا کیا تھا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، فرشتوں کو سجدہ کرنے کے لیے حکم دیا، پھر سجدہ ابلیس نے نہیں کیا، یعنی فرشتوں کے سوائے ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، سبھی نے سجدہ کیا، یہ ہم نے لاسٹ رکوع کے اندر دیکھا۔ اور ابلیس نے کیا کیا؟ تکبر کیا، یہ ہم نے دیکھا۔ ابلیس نے آگ سے پیدا ہونے کی بنا پر گھمنڈ کیا، تکبر کیا، اور خود کو آدم سے بہتر سمجھا۔ یہ اللہ نے نہیں کہا، رائٹ، یہ خود نے اپنے آپ سے گمان کر رہا ہے کہ میں بہتر ہوں، کس سے؟ آدم سے۔ تو یہ بھی ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا۔ تو اس نافرمانی پر ابلیس کو اللہ نے کیا؟ رجیم، یعنی مردود قرار دیا، اور اس کو سزا سنا دی۔ کس کو؟ ابلیس کو۔ مگر اس نے کیا کیا؟ ابلیس نے الٹا کیا کیا؟ اللہ سے معافی نہیں مانگا، بلکہ کیا کیا؟ اس نے مہلت مانگی، اللہ سے چیلنج کیا، اللہ سے مہلت مانگی، اور اللہ نے اس کو مہلت دے بھی دی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا تھا یہ کیا کرے گا، اور اس کی ہمت اور اس کی طاقت سب کچھ اللہ جانتا تھا۔ تو اللہ نے اس کی جو بھی اس نے مہلت مانگی وہ دے دی۔ تو پھر ابلیس نے اعلان کیا کہ انسان کو وہ کبھی بھی سیدھے راستے پر نہیں آنے دے گا۔ یہ بھی ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا، اور کس طرح سے اس نے اللہ کو چیلنج کیا کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا۔ تو حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کس طرح سے جنت میں تھے، شیطان کے بہکاوے میں وہ کیسے آ گئے، اور کیسے ممنوع درخت کے پھل کھائے انہوں نے، یہ تمام چیزیں ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھے۔ تو آدم اور حوا نے شیطان کی جیسی صفت نہیں تھی۔ آدم اور حوا نے فوراً اپنی غلطی کو مان کر انہوں نے توبہ کیا، اللہ کے حضور رجوع کیا۔ تو یہ ہم نے دیکھا تھا لاسٹ ٹائم۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا ہے پھر زمین پر اتارا، سب کو، تینوں کو بھی، آدم، حوا اور ابلیس کو زمین پر اتارا، اور کہا کہ یہاں زمین پر ایک مدت تک رہنا ہے، اور یہاں پر جینا ہے، اور یہاں سے مر کر واپس آنا ہے۔ تو یہاں پر سینٹرل آئیڈیا کیا تھی لاسٹ ویک؟ کہ تکبر انسان اور جنوں کو ہلاکت، یعنی ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ کون؟ تکبر۔ تو تکبر کتنی بری شے ہے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، یہ ابھی تک کی کہانی میں ہم نے سمجھا کتنا کھلا دشمن ہے۔ کوئی یہ نہیں کہ وہ دشمن جو ہے شیطان کبھی دوست بھی ہمارا بن سکتا ہے، یہ سپنے بھی ہمیں سوچنا نہیں چاہیے۔ یہ اوپن دشمن ہے ہمارا، اور اس سے کیسے بچنا ہے؟ اس کے وسوسوں سے ہمیں بچ کر رہنا ہے، کیونکہ اس کے پاس جو سب سے بڑا خطرناک ہتھیار جو ہے وہ اس کے وسوسے ہیں۔ اس کے پاس کوئی بم نہیں ہے، اس کے پاس کوئی نیوکلیر بم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تلوار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس صرف ایک جو طاقت ہے وہ وسوسہ ڈالنا۔ انسان کے دلوں کے اندر وہ کس طرح سے وسوسہ ڈالتا ہے، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور تیسری چیز جو ہم نے ابھی تک سمجھی، اللہ کے یہاں توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ اور چوتھی جو چیز ہم نے یہاں پر سمجھی اب تک کی کہانی میں، کہ دنیا آزمائش گاہ ہے، یعنی آزمائش کا گھر ہے۔ دنیا کیا ہے؟ لیجر ٹائم نہیں اسپینڈ کرنے آئے یہاں پر انسان، یہ آزمائش، امتحان دینے آئے ہیں۔ تو ہمیں امتحان دینا ہے، ہم کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے یہاں پر نہیں آئے ہیں موج مستی کرو اور پھر کل کس نے دیکھا چلے جاؤ، مر کے چلے جاؤ، ایسے نہیں ہے۔ یہ امتحان گاہ ہے، ہمیں پیپرز لکھنے ہیں، ہمیں اعمال نامے اپنے تھرو اعمال نامے ہمیں اپنا ذخیرہ قیامت کے لیے جمع کرنا ہے، لکھ کر لے کر جانا ہے۔ تو دنیا میں ہمارا آنے کا مقصد
یہی ذخیرہ لے کر جانا. ہمارے اعمال نامے کی پوٹلی بولے ہم ہماری بات میں, تو باندھ کر ہمیں لے کر جانی ہے, اور کچھ بھی لے کر جانا نہیں ہے. دنیا کی کوئی مادی چیز لے کر جانی نہیں ہے. تو یہاں تک ہم نے سمجھا. اوکے, ناؤ تھرڈ رکو بگنس وتھ لباس. یہ آیت ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے دیکھیں. اللہ تعالیٰ انسانوں کو یہاں یاد دلاتا ہے کہ اس نے ان کے لیے لباس نازل کیا جو دو بنیادی مقاصد پورے کرتا ہے. یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لباس جو دیا ہے, اس میں دو مقصد ہیں. لباس ہمیں دینے کے یہ مقصد سمجھ جاؤ تو سب کچھ سمجھ آ جائے گا. اللہ کہتا ہے لباساً یواری سوآتکم وریشا, پہلے وہ چھپاتا ہے ہمارے شرم گاہیں. یعنی ایک لباس جب ہم پہنتے ہیں تو ہمارا کوئی چیز نظر نہیں آتی, ہمارے ہر شرم گاہ پر پردہ ڈال دیتا ہے. وریشا اور زینت ہے, یہ زینت سجاوٹ کا سامان. دیکھیں جیسا ہم اپنے آپ کو سجانا چاہتے ہیں تو بہترین لباس پہننا چاہتے ہیں, رائٹ. تو وریشا, تو دو چیز یہاں پر سمجھ میں آئی, ایک تو شرم گاہیں چھپاتا ہے, اور وہ ہماری زینت بھی, ہمیں خوبصورت بھی بناتا ہے ہمارا لباس. یعنی ستر پوشی ہوا, جسم کے پوشیدہ حصوں کو وہ ڈھانپتا ہے, یعنی بند کرتا ہے, کوئی دیکھ نہیں سکتا, اور انسان کے وقار اور شائستگی کا اظہار کرتا ہے. یعنی آپ ایک ڈریس کا سٹائل, اس کے ڈریس کی کوالٹی دیکھ کر اندازہ کر سکتے ہو یہ کون ہے, یہ فلاں شخص, یہ فلاں عورت کون ہے. مطلب یہ آئیڈینٹی بھی ہے, یہ لباس ہماری آئیڈینٹی بھی ہے, کہ جو ظاہر کرتی ہے لوگوں کو کہ میں ہوں کون ایکچولی. تو یہ لباس کا دیکھیں مقصد دیکھیں, بہت غور سے ہے, یہ غور کرنا ہے اس پر. اور لیکن اس کے ساتھ اللہ نے یہ بھی کلیئر کیا آگے جا کر, وہ لباس و تقوی ذالک خیر. اللہ نے کیا کہا کہ سب سے بہتر جو لباس ہے, لباس تقوی ہے. یعنی ظاہری جو لباس ہم پہنتے ہیں کپڑے, وہ تو ضروری ہے ہی ہے, وہ تو ہے ضروری, اس کے بغیر تو ہم جی نہیں سکتے دنیا میں. لیکن اس سے وہ تو ہے, لیکن اس سے بہتر جو چیز ہے وہ لباس تقوی والا, پرہیزگار, اللہ کا ڈر رکھنے والا, اللہ سے ڈر کر جینے والا, پرہیزگار متقی جو بولتے ہیں ہم لوگ, یہ بھی لباس ہے. یہ انر کوالٹیز ہمارے اندر کی کوالٹیز, ہمارے باہر کی کوالٹی اوکے کین بی اٹ از ان آور ہینڈ, لیکن اندر کی کوالٹی بھی بہت ضروری ہے. اس کے بغیر ایک انسان نہیں بن سکتا. تو یہ کیا ہے اصل اہمیت, دل کی پاکیزگی بتایا اللہ نے. یعنی ہمارا دل کتنا پاک ہے, وہاں پر اللہ کا خوف ہے کہ نہیں, حیا ہے کہ نہیں, اور وہ اطاعت کرنے والا بندہ ہے کہ نہیں, اللہ کو ماننے والا ہے کہ نہیں. یہ بھی تقوی, یہ تمام تقوی یہ لباس ہے ہمارا. باہر ایک لباس, اندر کا دل کا ایک لباس, یہ دونوں مل کر انسان بنتے ہیں, اور دونوں انسان کی پہچان کراتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارا لباس کیسا ہو. سب سے پہلے اگر کوئی ہمیں دیکھتا ہے تو ہمیں دیکھتے ساتھ ہی وہ کیا سوچے گا, کیا اس کے دماغ میں ہوگا ہمیں دیکھ کر, وہ ایک چیز ہے. پھر میرے بیہیویئر کو دیکھ کر, دیٹ از انر کوالٹی, وہ میرا انر لباس, اندر دل کا لباس, انر کوالٹی تقوی, اگر یہ اس کو ظاہر ہو جائے تو پھر وہ اندازہ لگاتا ہے کہ یہ بندہ کیا ہے, کیسا ہے, اللہ کا متقی پرہیزگار بندہ ہے کہ کون ہے. دیکھیں عموماً ہم ایک انسان کو دیکھ کر یہ اندازہ کر سکتے ہیں, اٹ از ناٹ 100%, بیکاز اندر کی کوالٹی پوری باہر کبھی بھی نظر نہیں آتی, وہ لیکن اپنے بیہیویئر سے نظر آتی ہے. میرا بیہیویئر معاشرے میں کیسا ہے اس سے نظر آتا ہے کہ میں کیسی ہوں, رائٹ. تو یہ بہت ہی یعنی غور طلب بات ہے. تو یہ آیت کیا ہے, ہمیں ڈائریکٹ لے جا کر آدم اور حوا سے جوڑتی ہے. یہ آیت جو لباس کی بات آئی نا, کیوں یہاں شیطان نے کیا کیا,
आदम और हवा अलैहिस्सलाम के साथ सबसे पहला जो हमला किया उसने उनके हया पर किया, उनकी शर्मगाहों पर किया, जो विजिबल नहीं थे, यानी जो उनको जाहिर नहीं थे उनके शर्मगाह, वो उसने उनसे गुनाह कराकर जाहिर करा दिया। यानी डायरेक्ट उसने जो अटैक किया वो है हया पर अटैक। आदम और हवा अलैहिस्सलाम के हया पर अटैक करा, और ये कितना खतरनाक अटैक है देखें। और इसके एवज में उनको क्या, अल्लाह ताला की नाराजगी भुगतनी पड़ी। ये तमाम चीजें मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी, हम आगे चलते हैं। यानी इससे हमें क्या सबक मिलता है कि बेहयाई और उरियानी यानी नंगापन, बेहयाई और उरियानी शैतानी रास्ते हैं अल्लाह की। जबकि यहाँ पर पर्दा, हया और सादगी अल्लाह की हिदायत है। हमारे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या चाहता है? सादगी चाहता है। और पर्दा, हया, सादगी अल्लाह की हिदायत है। यानी लिबास तकवा का मतलब ही क्या है? इंसान का किरदार, उसका कैरेक्टर, उसके अखलाक, हाँ, और उसकी नियतें, और उसकी जिंदगी के तर्ज अमल, स्टाइल, उसकी जिंदगी की रूटीन, हाउ ही लीड्स हिज लाइफ, कैसे जी रहा है वो जिंदगी में। ये तमाम चीजें क्या है? अल्लाह की नाफरमानी से महफूज होना चाहिए। यानी क्या? नंबर वन, हमारा किरदार, हमारे अखलाक, हमारी नियतें और हमारी जिंदगी के रूटीन्स क्या होने चाहिए? अल्लाह की नाफरमानी से महफूज, मने पूरे फर्मा बरदार अल्लाह के। तो महज खूबसूरत और महंगा लिबास पहनकर हम अपना दावा नहीं कर सकते कि मैं परहेजगार हूँ, मुत्तकी हूँ, अल्लाह अल्लाह का खौफ खाने वाली हूँ, मैं अल्लाह की बंदी हूँ। महज 50,000 का मैंने ड्रेस पहना, तो इससे मेरा कोई तकवा जाहिर नहीं हो रहा। तो यहाँ पर महंगा लिबास अल्लाह के नजदीक कोई इंपॉर्टेंस नहीं, उसकी कोई फजीलत नहीं उसकी, बल्कि तकवा असल मयार है। मैं कितना अल्लाह से डरती हूँ, ये असल मयार है, ये पैमाना है मेजर करने का कि तू क्या है, हम क्या हैं, अल्लाह के तकवा परहेजगार बंदे हैं या नहीं हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हम सब के लिए। तो आखिर में अल्लाह क्या फरमा रहा है कि तमाम ये अल्लाह की निशानियां हैं, ये लिबास, ये जो कुछ मैंने उतारा है, ये अल्लाह की निशानी है, ताकि लोग इससे नसीहत हासिल करें, और जाहिरी और बातनी दोनों लिहाज से ये दुरुस्त रहे। यानी ऐसे नहीं कि मैं बाहर से बड़ी परहेजगार मुत्तकी नजर आ रही हूँ, लेकिन अंदर से क्या? कट्टर, अंदर से पूरे गुनाह में मशगूल। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं जैसी बाहर से हूँ वैसी अंदर से भी मुझे होना चाहिए। मेरा अक्स, अंदर का अक्स मेरे बाहर नजर आना चाहिए। यानी ऐसी क्लियर विजिबल लाइफ मेरी होनी चाहिए, जो है अंदर वो बाहर भी होना चाहिए। ऐसे नहीं बाहर से एक अंदर से एक, ये नहीं चलेगा, अल्लाह को पसंद नहीं है ये। तो फिर ये हुआ लिबास का। तो हमें पता चला कि लिबास क्या है। आगे बढ़ते हैं 27 में। या बनी आदम, अगेन अल्लाह ताला हम सबको पुकार रहा है, ये किसी एक कौम को नहीं, बनी आदम, आदम के बच्चों को, यानी हम तमाम दुनिया वाले कौन है? बनी आदम है। ला यफ्तिनन्नकुम शैतान, क्या हरगिज फितने में न डाला तुम्हें शैतान। मतलब यहाँ पर मैं एक आसान तर्जुमा करूंगी, अल्लाह ताला अहले ईमान को सख्त तंबिया फरमा रहा है, यानी वार्निंग दे रहा है क्या? शैतान कहीं उन्हें इसी तरह फितने में न डाल दे जिस तरह से इसने हजरत आदम और हवा को जन्नत से निकलवाया। शैतान ने इनके लिबास उतरवा दिए ताकि उनकी शर्मगाहें जाहिर हो जाएं। यानी सबसे पहला हमला हया, पर्दा और अखलाकी हदूद पर किया। तो शैतान ने किस पर हमला किया, और आज शैतान हम सब पर कहाँ कर रहा है? ये गौरतलब बात है। देखिए, शैतान इंसान को वहां से देखता है जहां से इंसान इसे नहीं देख सकता। इसलिए वो चुपके चुपके ख्यालात में हमारे आकर, हमारे ख्वाहिशात में आकर, हमारे और गलत नजरियात के जरिए से हमें बहकाता है।
देखिए शैतान हमें जहां से देखता है, एक आयत देखिए यहाँ पर, यहीं पर कहा गया है, देखें, इन्ना जालना शयातीना औलिया लिल्लज़ीना ला युमिनून। तो यहाँ पर इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम, यानी शैतान हमें वहां से देखता है जहां से हम उसको नहीं देख सकते। क्या हम शैतान को देख सकते हैं? किसी भी चीज को देख सकते हैं? शैतान कैसा है, कि क्या लेकर सामने खड़ा है, हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते। लेकिन वो हमें देख रहा है। वो हमें किस तरह से देख रहा है? हमारे ख्यालात, हम क्या सोच रहे हैं, वो हमारे ख्वाहिशात, मैं क्या चाहती हूँ, मैं किस चीज में इंटरेस्ट रखती हूँ, ये पूरी स्टडी कर रहा है। शैतान यहाँ से स्टडी कर रहा है, वो हमें देख रहा है, दूर खड़े हमारे तमाम हरकतें देख रहा है। और हमारे नजरियात, हमारी नजर किस पर है, क्या पाने पर है, किन चीजों पे ज्यादा इंटरेस्ट है, वहां से शैतान फिर दाखिल होकर हम पर हमला करता है। देखिए ख्वाहिशात बाज दफा हमारे ऐसे होते हैं कि हमें भी पता नहीं होता कि मैंने ऐसी ख्वाहिश करी क्यों। तो ये हमारी वीकनेस है, ईमान की वीकनेस है। तो इस जगह पर जाकर वो हमारे पर हमला करता है शैतान। हमारे ख्यालात, जब मैं सोचती हूँ आज क्या करूं, आज क्या करूं, कुछ करने को नहीं ना, शैतान हावी हो जाता है उस दिमागों पर। और फिर वो कराता है, वो जो कराता है हमें पता भी नहीं होता अमूमन। तो वो सोचने लगाता है फिर, क्या करूं आज, ऐसा करूं, यहाँ जाऊं, शॉपिंग जाऊं, हाँ, वो क्या बोलते हैं, पूरे बाजार घूम के आ जाऊं, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, ऐसे फिजूल में, फालतू में, कोई जरूरी नहीं था। लेकिन ये काम कौन करा रहा है मुझसे? मैं उसके बहकावे में चली जा रही हूँ। क्यों? मुझे कोई काम नहीं था आज। मैंने कहा आज मुझे कोई काम नहीं है, मैं क्या करूं? तो क्या करूं, तो उसने करा दिया पूरा, फिजूली काम करा दिया उसने पूरा। तो शैतान हमें वहां से देखता है जहां से हम उसको नहीं देख सकते। अगर मुझे पता होता कि ये काम मुझसे शैतान करा रहा है तो मैं कभी भी नहीं जाती, हाँ, कभी भी बाजार में नहीं घूमती मैं फिजूल में। तो मैं घूम कर आती हूँ, फिजूल चीजें लेकर आती हूँ। क्यों? क्योंकि शैतान ने कराया मुझे। तो ये है, देखें यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहा है वो कहाँ से हमें अटैक करता है। शैतान हमारे ख्यालात में जाता है, हमारे नजरियात देखता है, हमारे ख्वाहिशात देखता है, वहां से अटैक करता है। शैतान और इसका गिरोह जो है, यानी इसके फॉलोअर्स शैतान के, इन लोगों को दोस्त बन जाते हैं जो ईमान नहीं लाते, यानी ईमान से खाली दिल शैतानी असरात के लिए ज्यादा खुला होता है। क्या कहा यहाँ पर? वो उन्हें दोस्त बनाता है जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते। अच्छा, अब दुनिया में हम सभी जानते हैं ना, सभी अल्लाह पर ईमान लाए हुए लोग नहीं हैं। और कुछ ईमान लाने के बाद भी कमजोर दिल वाले लोग हैं, कमजोर ईमान जिसको कहा जाता है। तो शैतान क्या करता है, इनके दिलों में घुस जाता है। जो अल्लाह अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह की नाफरमानी करने को अपना सब कुछ समझते हैं, उनके अंदर शैतान घुस जाता है। अब इंसान को इंसान से लड़ाता है। शैतान का देखिए हरबा कैसे है, देखें। तो फिर हमें क्या है, शैतान तो नजर नहीं आता, इंसान नजर आता है। और हम क्या करते हैं, हम लड़ मरते हैं इंसान इंसानों के साथ। ये शैतान की चालें हैं, देखिए हमें समझनी चाहिए, और हमें सतर्क रहना चाहिए, हमें अलर्ट रहना चाहिए। यानी ईमान से खाली दिल शैतानी असरात से क्या भर जाते हैं। ईमान नहीं जहां, समझो वो शैतान का घर बन जाता है। ये तो ये आयत हमें क्या बताती है कि उरियानी, उरियानी यानी आप याद रखे, उरियानी जो वर्ड है, नंगापन, नंगा नाच जो दुनिया में चालू है उसकी बात हो रही है। उरियानी बेहयाई और अखलाकी से कोई भी तरक्की या आजादी नहीं, बल्कि शैतानी हिकमत आमली का हिस्सा है। ये जो आज दुनिया में हम समझते हैं हमें आजाद रहना है, हमारी आज बेटियां कहती है हम आजादी चाहिए, आज लड़ाई चल रही है हमें आजादी चाहिए, हमें इक्वालिटी चाहिए, ये कौन करा रहा है? ये शैतान के हरबे हैं। शैतान बस चुका है अंदर जाकर। शैतान एक हदीस के मुताबिक
ہم انسانوں کے رگ رگ میں بہ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو شیطان کیا ہے؟ یہ ترقی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے یہ کوئی بھی آزادی بھی نہیں ہے, اور یہ شیطانی ترقی بھی نہیں ہے, بلکہ یہ شیطانوں کی حکمت عملی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت یہ ہے کہ انسان کیا ہے؟ حیا والا ہونا چاہیے, تقوی پرہیزگار ہونا چاہیے, اور اطاعت کے دائرے میں اگر رہے, یعنی حیا والا رہنا چاہیے, تقوی اس کے اندر رہنا چاہیے, اور اللہ کی ہر بات کا اطاعت گزار رہنا چاہیے, کیونکہ یہی چیزیں ہیں جو اس کو شیطانی فتنوں سے بچا سکتا ہے. ہم عموماً کہتے ہیں, سوچتے ہیں نا, ہمیں شیطان سے پھر بچائے کون؟ تو بچانے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ راستہ بھی بتا رہا ہے. ہمیں سب سے پہلے تو حیادار, شرم آنی چاہیے. بولتے نہیں, اس کو شرم بھی نہیں بولتے نا ہم لوگ بعض دفعہ, یہی کچھ کرتے رہتا ہے, اس کو شرم بھی نہیں آتی بولتے ہم لوگ. دیکھو, انسان اگر شرم والا رہا تو وہ ہمیشہ کچھ نہیں تو بھی لوگوں کا سوچے گا, شرم کے مارے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے. تو شرم والا اس کو ہونا چاہیے, حیادار رہنا چاہیے اس کو, اور اللہ سے اتنا ڈرنا چاہیے کہ ہر بات اللہ کی فرما برداری کرنا, ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والا وہ رہنا چاہیے, تب جا کر وہ شیطان کے فتنوں سے بچ سکتا ہے. تو اس کا مرکزی, اس آیت کا واٹ از دا میسج؟ اب اس آیت کا میسج کیا ہے؟ یعنی لباس, حیا اور اخلاق, یہ تین چیزیں یاد رکھیں. ہمارا لباس ڈیپینڈ کرتا ہے, پورا ہماری شخصیت بتاتا ہے. ہمارا لباس, ہماری حیا, ہماری شرم, اور اخلاق, ہمارا کیریکٹر. تو حفاظت دراصل ایمان کی حفاظت ہے. اگر ان تین چیزوں کی ہم حفاظت کرتے ہیں تو پھر یہی ہم اس طرح سے اپنے ایمان کو بچاتے ہیں. اور جو ان حدود کو توڑ ڈالتا ہے وہ کیا ہے؟ شیطان کے راستے پر چل پڑتا ہے. یہ اگر تین چیزیں وہ زندگی میں نہیں کرتا تو پھر وہ کیا ہے؟ شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے. آگے جاتے ہیں 28. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یعنی یہاں پر کیا کہہ رہی ہے یہ آیت؟ اللہ تعالیٰ ایک نہایت اہم نفسیاتی اور معاشرتی حقیقت کو واضح فرما رہا ہے یہاں پر. یعنی جب لوگ کوئی شرمناک, بے حیائی یا گناہ کا کام کرتے ہیں اور انہیں ٹوکا جب جاتا ہے تو وہ فوراً اسے اپنی روایت کا نام دیتے ہیں. غور کریں ان چیزوں کو, میں جو آج بتا رہی ہوں بہت ضروری ہے, جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے یہ چیز. یعنی جب ہم جب غلط کوئی کام کرتے ہیں اور جب ہمیں کوئی ٹوکتا ہے تو یہ لوگ کیا جواب دیتے ہیں معلوم ہے سب؟ یہ روایت ہے ہماری, یہ رسم ہے ہماری, ہمارے باپ دادا نے کیے تھے یہ تمام چیزیں. ہے کہ نہیں؟ ہوتا کہ نہیں ہے بولو؟ ہمارے گھروں میں یہ چیز ہو رہی ہے کہ نہیں آج؟ ڈائریکٹ بول دیتے ہیں یہ تو ہمارے باپ دادا نے کیے تھے اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں. تم کون آج آئے ہو بولنے کے لیے کہ یہ فلاں غلط ہے یہ فلاں صحیح ہے؟ تو دیکھیں اپنی قسمت کو ہمیں یہ کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح کیا اور غلط کیا, یہ قرآن سے زیادہ صحیح دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے. نمبر 1 یہ نوٹ کر لیں, دنیا میں کوئی بندہ آ کر نہیں کہہ سکتا کہ قرآن کو چھوڑو مجھے سنو. تو یہ میں بات کرتی ہوں یہاں پر کہ یہ رسم و رواج کا نام دینا, آبا و اجداد کا نام دینا کہ میرے باپ دادا کیا کرتے تھے, یہ اس طرح سے ایکسکیوز دیتے ہیں یہ لوگ. جب ان سے پوچھا جاتا ہے یہ کیا کر رہے ہو, یہ غلط ہے, تو یہ پھر ہم پر چڑھ آتے ہیں کہ غلط کیا ہے, یہ تو میرے باپ دادا کرتے تھے, کیا میرے باپ دادا غلط تھے؟ اس طرح سے بحث شروع کر دیتے ہیں. تو یہ سب چیزیں کیا ہے, بعض اوقات اسے اللہ کی طرف سے منسوب کرتے ہیں, اور بعض دفعہ کیا کرتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے بول کے بول دیتے ہیں. نعوذ باللہ, ان کو ایک تو جہالت ہوتی ہے, علم نہیں ہوتا, اور بول دیتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے. پہلے تو باپ دادا کا نام آتا ہے,
پھر یہ اللہ کی طرف سے ہے بول کے بولنے سے نہیں ڈرتے۔ تو یہ آیت خاص طور پر ان لوگوں کی ذہنیت کو بے نقاب کر رہی ہے۔ ذہنیت، تھنکنگ، تھاٹس، جو انسان سوچتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بے نقاب کر رہا ہے یہاں پر۔ جو غلط رسموں کو مذہب کا نام دیتے ہیں، مذہب کا لبادہ اوڑھا کر پیش کرتے ہیں لوگوں کو، دیکھو ایسا کرو، ایسا کرے تو اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے تمہارے سے، ایسا کرو۔ وہ حالانکہ ہمارا دین کا حصہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ کوئی چند ایک لوگ ہمارے معاشرے میں شیطانی لبادے، وہ شیطانی لبادہ تو نظر آئے گا نہیں، بلکہ اللہ والے نظر آئیں گے۔ اللہ والوں کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو گمراہ کرتے گھومتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی باتوں میں کبھی آنا نہیں چاہیے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ غلط رسموں کو مذہب کا نام دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی انسان میں ہمت نہیں ہوگی کہ مذہب کا جب بات آئی، دین کی جب بات آئی تو اس کو روکیں گے یا ٹوکیں گے بول کے مذہب کا نام دے کر یہ رسم و رواج کرا ڈالتے ہیں دنیا کے اندر۔ تو کفار مکہ بعض عبادت مثلا دیکھیں، وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ کفار مکہ ننگا طواف کرتے تھے، تو اللہ کا کیا ہے؟ یہ ننگا طواف بھی کرنا کیا کہتے تھے؟ اللہ کا حکم بولتے تھے یہ لوگ۔ تو حالانکہ وہ کیا ہے؟ بے حیائی تھی، سری بے حیائی تھی۔ ننگا ہو کر اللہ طواف کرنے کو نعوذ باللہ بولے گا کیا؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو یہ سری بے حیائی تھی ان کی۔ اللہ تعالیٰ واضح اعلان کرتا ہے کہ اللہ کبھی بھی بے حیائی کا حکم نہیں دے سکتا۔ کسی کام کو اللہ کی طرف منسوب کرنا بغیر علم کے، یہ کیا ہے؟ سب سے بڑا جرم ہے۔ دیکھیں ہمیں ڈرنا چاہیے، دیکھیں ہمیں کچھ بھی کرنے سے پہلے ڈرنا چاہیے۔ یہ عبادت ہے بول کے ہم کرتے، ڈرنا چاہیے۔ یہ آج ہمارے گھروں میں بہت زیادہ ہے، یہ رسم و رواج بہت زیادہ ہے۔ کیا؟ اللہ کا نام لے کر ایسی ایسی رسمیں آج ہمارے گھروں میں ہو رہی ہیں کہ اب یہاں پر ٹائم نہیں کہ میں وہ سب تمام رسمیں گنواؤں۔ ہم سبھی جانتے ہیں جو رسمیں اللہ کے ہیں ہی نہیں، ان کو اللہ کے کہہ کر ہم سے کروایا جا رہا ہے، زبردستی کروایا جا رہا ہے۔ کبھی کبھار تو کسی کو پسند نہیں تو بھی کیا کریں گے؟ میری ماں نہیں مانتی، میرا باپ نہیں مانتا، میری بھابھی نہیں مانتی، بول بول کے یہ تمام گناہ ہم کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہم یہ نہیں پوچھتے ان سے کہ یہ کہاں آیا ہے، قرآن میں آیا ہے، حدیثوں میں آیا ہے، یہ کہاں سے آپ کر رہے ہو؟ ہمیں یہ ہمت نہیں ہے پوچھنے کی، بس انہوں نے کر بولے تو ہم کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ چیز ہمیں یہاں پر سنبھالنی چاہیے۔ دین کا کیا ہے؟ معیار وہی ہے، روایت نہیں۔ سب سے مین ابھی اس آیت کا مقصد کیا ہے؟ یہ وحی پر چلنا ہے۔ اللہ کی آیتیں جو نازل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی تھی، یعنی قرآن، اس پر چلنا ہے ہمیں، نہ کہ روایتوں پر۔ اس نے بولا تھا، اس نے کرنے کو کہا تھا، میرے باپ دادا کرتے تھے، ان کو دیکھا تھا، یہ پروف ایویڈنس نہیں ہے۔ پروف ایویڈنس قرآن اور سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، یہ دو ہی آج دنیا میں کیا ہے؟ دلیل ہے کسی بھی چیز کو کرنے کے۔ باقی تمام دلیلیں رد ہیں، چاہے وہ کتنا بڑا بھی ولی ہونے دو، کتنا بڑا بھی مولوی رہنے دو، کچھ بھی ہونے دو، لیکن دو دلیلیں آج جو دنیا میں موجود ہیں، زندہ ہیں، وہ ہے قرآن اور حدیثیں۔ تو اس سے کیا ہے؟ جو چیز اللہ اور اس کے رسول نے حرام یا ناپسند قرار دی ہو، اسے کسی بھی رسم، کلچر یا نام کا کہ آزادی کے تحت ہمیں جائز نہیں ہے۔ یعنی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، بس ہمیں آگے نہیں بڑھنا ہے، ہمیں رک جانا ہے فوراً۔ یہ کسی بھی کلچر میں ہونے دو، رسم و رواج رہنے دو، ہمیں نہیں کرنا ہے، چاہے کوئی بڑے سے بڑا رسم ہونے دو، وہ اگر ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے تو نہیں کرنا چاہیے ہمیں۔ اللہ کے نام پر وہ بات کہنا جس کا علم تمہارے پاس نہیں، انسان کو گمراہی میں کیا ہے؟ آخری حد تک لے کر جاتا ہے۔ یعنی جو تمہیں معلوم نہیں، وہ بات تمہیں عام نہیں کرنی چاہیے۔ اگر you are perfect, your knowledge is perfect through Quran and Hadith, only then ہمیں کیا ہے؟ لوگوں